نہیں سمجھ لیتا ہے۔ پیسہ قیمتی چیز نہیں ہے، ریممبر دس فیکٹ۔ اگر کسی کے پاس آ رہا ہے یہ اللہ کی دین ہے، اب اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت آ رہی ہے میں کس طرح خرچ کروں۔ ہاں اہم ترین چیز اگر ہے تو وہ ایمان ہے، یاد رکھنا۔ بہت سی اسٹڈی کرنے کے بعد اور بہت سی اس بیان کے لیے جب میں نے دیکھا کہ وٹ از دا موسٹ پریشیس تھنگ، کوئی صحت کو اہم کہہ رہا ہے، بالکل اہم ہے صحت۔ صحت آپ کی سب سے اچھی دوست ہے۔ صحت نہیں ہوگی تو آپ ایک اچھے باپ نہیں بن سکیں گے۔ باپ بیٹے سے بچوں سے ہوتا ہے نا، تو آپ اچھے باپ کیسے بنیں گے؟ بچے تو آپ کو اٹھا کے پھرتے رہیں گے، کبھی ڈاکٹر کے پاس کبھی کہاں۔ صحت نہیں ہوگی تو آپ اچھے مالک نہیں بن سکیں گے، امپلائر نہیں بن سکیں گے۔ صحت نہیں ہوگی تو آپ اچھے شہری نہیں بن سکیں گے۔ صحت نہیں ہوگی تو آپ شوہر بھی نہیں بن سکیں گے صحیح طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بیوی تو آپ کی خیر گیری کرتی رہے گی، اس کا تو خیال ہی رکھ سکیں گے آپ۔ صحت امپورٹنٹ ہے، ایکسپیرینس تجربہ بھی امپورٹنٹ ہے، سب کچھ امپورٹنٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ سارا کچھ آپ نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ تو وہ چیز ہوئی نا جو کہ لے کے جانی ہے، جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، وہ ایمان ہے۔ ایمان مطلب مان لینا، جان لینا، پہچان لینا، مان لینا نہیں۔ جان لینا پہچان لینا اور ہے، مان لینا اور ہے۔ مان لینا حقیقت میں اہم ترین چیز ہے، جان لینا پہچان لینا نہیں، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ فرمایا یہ یہود و نصارہ پیارے تمہیں اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، ان کی کتابوں میں تمہاری نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اور یہ مان لینا سارا کچھ ہوتا ہے۔ You must need to accept۔ فرما اللہ اور اس کے رسول کو مانو، دل سے مانو، ایمان کی حرارت تمہارے دل میں آئے۔ یہ کچھ لوگ تھے اسلام کی شان و شوکت کو، سطوت کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو کہا انہوں نے اوپر سے اسلام قبول کیا، ابھی ایمان کی حرارت ان کے دلوں تک نہیں پہنچی۔ تو ایمان یہ اہم ترین ہے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ ایمان کی حفاظت یہ مت سمجھیے گا جس طریقے سے آج ہم نے یہ سیکھا کہ ایمان لے کر ہم پیدا ہوئے تو بس اب ایمان کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ ہوگا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایمان والے تو ہم تھے لیکن ایمان والے دنیا سے جائیں گے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دکھائیں کہاں گارنٹی لکھی ہے یہ۔ ایک تابعی بزرگ کہتے ہیں میں 35 صحابہ سے ملا، 35 صحابی قطعی جنتی ہوتے ہیں صحابی، 35 سے ملا، 35 کو ایک ہی معاملے میں بہت زیادہ فکر مند دیکھا، پریشان دیکھا، اور کیا تھا؟ ہم ایمان کے ساتھ رخصت دنیا سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ سید الاولیاء حضور غوث الورا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر رو رہے ہیں کہ مالک عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے یہ؟ کتنی دفعہ فکر کیا آپ نے؟ مجھے ایمان سے بتائیے یہ بات، بالکل صحیح بتائیے، کتنی دفعہ دن میں آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا انعام ہے، ایک ایسی نعمت ہے اور اس کو میں نے بچا کے دنیا سے لے کر جانا؟ کتنی دفعہ خیال آتا ہے؟ چلو چھوڑو پچھلے ہفتے میں کتنی دفعہ خیال آیا، چھوڑو پچھلے مہینے میں کتنی دفعہ خیال آیا، ساری زندگی میں کتنی دفعہ تمہیں خیال آیا یہ کہ اس ایمان کے بوٹے کو تر و تازہ لے کر جانا ہے میں نے، فلاور اینڈ فروٹس کے ساتھ؟ سمجھ لو، یاد رکھو، یہ ایمان کا ستون تمہارا بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ناؤ لیٹس ڈسکس دس تھنگ۔ لمٹس ہوتی ہیں، باؤنڈریز ہوتی ہیں، یہ ایمان کی ایک عمارت ہے، اس کے اوپر تم نے دیکھنا ہے۔ یو مسٹ ہیو ون ڈیپ اینڈ اسٹرانگ بیس، ایک مضبوط تمہاری بنیاد ہونی چاہیے۔ کوئی چیز بری ہوتی ہے، کوئی چیز اچھی ہوتی ہے، کوئی چیز سچ ہوتی ہے، کوئی چیز جھوٹ ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اخبار پڑھا، جس طرف اخبار لے کر جا رہا ہے تم اس طرف چل پڑے، فلاں دوست آیا جو بات اس نے کی سارا کچھ چھوڑ کے تم اس طرف چل پڑے، ٹی وی لگایا جو پروگرام لگا تھا سب کچھ چھوڑ کے تم اس طرف چل پڑے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہوا کو دیکھ کر اڑ جانا یہ انسان کی عادت نہیں ہوتی، یہ تو شاپروں کی اور یہ پرانے ٹین ڈبے کی اور یہ اس کی چیز ہوتی ہے۔ یہ انسان تھوڑی ایسا ہوتا ہے۔ تمہارا ایمان ایسے مضبوط ستون کی طرح ہونا چاہیے، جو بھی چیز ٹکرائے اس کو ایمان مضبوط رہے۔ تم اخبار پڑھنے بیٹھے ہو، تمہارا ایمان مضبوط ہے، اب تم جو کچھ پڑھو گے وہ تمہارے ایمان پر اثر نہیں ڈالے گی، تم اندر سے مضبوط ہو۔ اس چیز کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو۔ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ٹو ڈسکس۔